حضرت ابو زید محمد، ولادت 997 ہجری، وفات 1056 ہجری، مدفن شورکوٹ شہر۔ حضرت ابو زید محمد بعض روایات کے مطابق بازید محمد سادات بنو ہاشم میں سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب 30 واسطوں سے حضرت علی علیہ السلام سے اور 16 روحانی واسطوں سے حضرت غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے۔ آپ کا خاندان عباسی حکومت کے زوال پذیر ہونے پر ہجرت کر کے افغانستان چلا آیا، جہاں آپ کے ایک بزرگ شاہ حسین نے ہرات پر قبضہ کر کے اپنی حکومت کی طرح ڈالی۔ یہ افغانستان میں پہلی ہاشمی حکومت تھی۔ شاہ حسین کے بعد ان کا بیٹا شاہ امان ہرات کا حاکم مقرر ہوا۔ چند سال بعد شاہ امان کی حکومت کو ایک جنگ میں شکست ہو گئی، جس سے آپ کے خاندان کو ہجرت کرنی پڑی اور حضرت ابو زید محمد اپنا خاندان لے کر ہندوستان آئے۔ اس وقت جہانگیر دہلی کے تخت پر متمکن تھا۔ آپ نے جہانگیر سے ملاقات کی، اس نے آپ کو پنجاب میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ آپ خوشاب ضلع سرگودھا کے قریب ایک گاؤں میں آباد ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی علمی اور فوجی صلاحیتوں کا چرچا ہو گیا۔ چنانچہ آپ کو صوبہ دار ملتان نے اپنے پاس بلا کر امرائے دربار میں شامل کر لیا۔ اسی دوران قصبہ میروٹ، جو آج کل بگڑ کر امروٹ ہو گیا ہے، کہ ہندو حاکم نے بغاوت کر کے مہروٹ ضلع ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ملتان کی صوبہ داری سے آزاد کرا لیا۔ جب ملتان کے حاکم کو اس شورش و بغاوت کی اطلاع ملی تو اس نے آپ کو فوج کا کمانڈر مقرر کر کے بغاوت فرو کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ زبردست لڑائی کے بعد راجہ مہروٹ شکست کھا کر قلعہ میں محصور ہو گیا۔ آپ نے قلعہ کا 3 ماہ تک محاصرہ جاری رکھا۔ ایک روز موقع پا کر قلعہ میں داخل ہو گئے، جہاں مہاراجہ دربار لگائے بیٹھا تھا۔ آپ نے ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ مہاراجہ کے مٹھی بھر درباریوں نے آپ کو زندہ یا مردہ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے موقع پا کر قلعہ کا دروازہ کھول دیا، جس سے مسلمان فوج قلعہ میں داخل ہو گئی اور اس طرح قلعہ فتح ہو گیا۔ مہاراجہ کا سر صوبہ دار ملتان کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے صلہ میں حاکم ملتان نے آپ کو شورکوٹ میں جاگیر عطا کی۔ آپ ملتان کے بعد شورکوٹ چلے آئے اور مستقل سکونت اختیار کر لی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کچھ عرصہ ضلع میاں والی کے علاقہ بکر اور کالا باغ میں بھی مقیم رہے۔ مورخین نے آپ کی اولاد میں صرف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ علم نہیں ہو سکا کہ ان کے علاوہ اور بھی آپ کی کوئی اولاد تھی یا نہیں۔ آپ جلالی بزرگ تھے، سلسلہ سہروردیہ قادریہ کے مبلغ تھے۔ عبادت و ریاضت آپ کو ورثہ میں ملی تھی۔ فرض و سنت تو کیا، نوافل و مستحب تک کی ادائی کا التزام فرماتے تھے۔ ساری زندگی اتباع شریعت میں گزاری۔ شریعت کے تارک اصحاب سے مراسم رکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ حد درجہ کے سخی اور خدا ترس تھے۔ آپ کی وفات 60 سال کی عمر میں 1056 ہجری میں ہوئی اور آپ کا جسد شورکوٹ شہر میں دفن کیا گیا، جہاں آپ کا مزار موجود ہے۔ عقیدت مندان باہو مزار کی حاضری کو سعادت سمجھتے ہیں۔ حضرت حاجی احمد درویش، ولادت 1268 ہجری، وفات 1371 ہجری، مدفن صحن جامعہ مسجد نور، شہید روڈ، جھنگ صدر۔ حضرت حاجی احمد درویش وقت کے عظیم صاحب سلوک اور باعظمت بزرگ تھے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جھنگ صدر میں گزرا۔ نہایت متشرع، متوکل، کم گو، سادگی پسند تھے۔ 10 سال کی عمر میں صوم و صلات کے سخت پابند ہو چکے تھے۔ نماز تہجد اختیار کر لی تھی اور مرتے دم تک پابندی سے تہجد ادا فرماتے تھے۔ ان کے حالات زندگی جو مختلف ذرائع سے ملے ہیں، ان کے مطابق حاجی احمد درویش ڈیرہ اسماعیل خان کے مشہور بلوچ قبیلہ کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد سلسلہ چشتیہ سے منسوب تھے۔ ابتدائی عمر میں آپ بھی اپنے والد کے ہم سلسلہ چشت سے بیعت تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں حاصل کی۔ شرعی علوم والد صاحب سے اخذ کیے۔ طبیعت میں جلال تھا۔ پیدائشی ولی تھے اور بچپن ہی سے خلاف شرع لوگوں کی صحبت سے گریز کرتے تھے۔ علماء و صوفیاء کی صحبت میں بیٹھتے، عموماً ذکر الہی میں مشغول رہتے اور حلال روزی کماتے اور کھاتے۔ قریباً 22 برس کے تھے جب اپنے مرشد کے حکم پر جھنگ تشریف لائے۔ آپ نے ریل بازار کی ایک دکان میں رہائش اختیار کی۔ آپ کا پیشہ برتنوں پر کلئی کرنا تھا۔
حسب معمول روزانہ تہجد کے لیے بیدار ہوتے، نماز فجر کے وقت تک تہجد پڑھنے کے بعد ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے، فجر اول وقت میں ادا فرماتے، اس کے بعد پھر ذکر الہی میں محو ہو جاتے، جب آفتاب طلوع ہوتا تو نماز اشراق پڑھتے، اس کے بعد کام پر بیٹھ جاتے، اپنی ضرورت کے مطابق کام کرتے، روزمرہ کی ضرورت سے زائد ایک پائی کا بھی کام نہ کرتے، اگر ان کے پاس کام زیادہ آتا تو واپس کر دیتے یا روزانہ ضرورت کے تناسب سے وعدہ کرتے اور پھر کھانا کھاتے، دوپہر کو چند لمحے آرام کرتے اور پھر عبادات میں مصروف ہو جاتے۔ ان کی زندگی کا آخر تک یہی معمول رہا، زیادہ بات نہ کرتے، نماز عشاء کے بعد تھوڑی دیر تک اپنے محدود دوستوں کے ساتھ شرعی مسائل و احکام و اذکار اولیاء پر گفتگو کرتے، صرف ایسے لوگوں کو قریب بٹھاتے جو ان کے معیار و انداز فکر پر پورے اترتے۔ راکم الحروف نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے معمولات کا مشاہدہ کیا ہے، پیر فتح شاہ اور مائی چھلیاں والی عموماً ان کے ہم نشین ہوتے تھے۔ جنگ آنے سے قبل بغداد تشریف لے گئے اور حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم کے مزار پر حاضری دی اور وہاں سے سلسلہ قادریہ سے بیعت ہوئے اور جنگ تشریف لائے۔ قریباً 1317 ہجری میں آپ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ ان کے دوستوں میں ایک شخص خدا بخش نہاریہ مرحوم تھے، وہ عموماً رات کو ان کی مجلس میں شامل ہوتے۔ ان کا بیان تھا کہ ایک رات میں ان کی رہائش گاہ پر حاضر ہوا، باہر کا دروازہ کھلا تھا، میں حسب معمول اندر چلا گیا، اندر کے کمرہ کا دروازہ بھی کھلا تھا اور چراغ جل رہا تھا، میں نے جوں ہی دروازہ میں قدم رکھا تو ایک نظر دیکھا جس سے میں ڈر گیا کہ درویش صاحب کا جسم کٹا پڑا ہے، سر، بازو اور دیگر اعضاء علیحدہ علیحدہ ہوئے پڑے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے قتل کر دیا ہے، میں گھبرا کر باہر بھاگا تو اچانک مجھے درویش صاحب نے بلا لیا اور فرمایا، خدا بخش ڈر گیا، میں تو زندہ سلامت ہوں، پھر خدا بخش کو پاس بٹھائے اور ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ حاجی احمد درویش کے ایک قابل اعتماد عقیدت مند حاجی محمد شریف 3 ساز ہیں جو ان کے زندگی بھر خادم رہے اور ان سے ہی فیض حاصل کیا۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مرشد نے ان کو ایک خط دیا کہ لاہور جا کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے آستانہ عالیہ پر پیش کریں اور جو جواب وہ عنایت فرمائیں اس سے مجھے مطلع کریں۔ چنانچہ مرشد کے حسب فرمان وہ لاہور گئے، داتا صاحب کے آستانہ پر حاضری دی۔ ان کا بیان ہے کہ تھوڑی دیر بعد داتا صاحب تشریف لائے اور مجھ گناہگار سے دریافت کیا، میں نے اپنے مرشد کا رکہ پڑھ کر ان کو سنایا، انہوں نے جواب ارشاد فرمایا تو میں نے واپس آ کر انہیں بتا دیا۔ جواب سننے سے قبل مرشد نے مجھ سے کہا، پہلے داتا صاحب کا حلیہ مبارک بیان کرو، میں نے حلیہ مبارک عرض کیا تو پھر رکہ کا جواب سنا۔ حاجی محمد شریف اس واقعے کے بعد متعدد بار آستانہ عالیہ گنج بخش پر حاضر ہوئے لیکن ان کو پھر داتا صاحب کی زیارت نصیب نہ ہو سکی۔ اس ایک واقعہ سے ہی حاجی احمد درویش صاحب کی عظمت و بزرگی اور بلندی درجات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وفات سے کچھ دن قبل آپ ریل بازار کی دکان چھوڑ کر حاجی محمد شریف کے مکان پر رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ جس رات ان کا انتقال ہوا، حاجی محمد شریف ان کی خدمت میں معمول کے مطابق حاضر تھے تو انہوں نے فرمایا، میرے بچوں کا، یعنی حاجی محمد شریف کی اپنی اولاد کا خیال رکھنا۔ درویش صاحب ان بچوں سے بہت محبت رکھتے تھے۔ حاجی محمد شریف اپنے مکان میں چلے گئے، عشاء کے بعد پھر حاضر ہوئے تو فرمایا، اچھا بیٹا سپرد خدا، مگر حاجی محمد شریف ان کے کلمات کی تہہ کو نہ پہنچ سکے لیکن بے قرار رہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اپنے قلبی اضطراب کو دور کرنے کے لیے پھر مرشد کے پاس آئے تو وہ چارپائی پر بیٹھے تھے، معمول کے مطابق تسبیح ہاتھ میں تھی۔ حاجی صاحب تھوڑی دیر مؤدب بیٹھے رہے کہ وہ خود ارشاد فرمائیں گے، پھر انہوں نے کھنکارا، ان کے سامنے حقہ رکھا مگر ان کے جسم کو حرکت نہ ہوئی تو حاجی محمد شریف ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا، مگر وہاں تو جسد خاکی تھا، روح پرواز کر چکی تھی۔ اسی وقت ان کے انتقال کی خبر شہر بھر میں پھیل گئی۔ دوسری صبح ان کو غسل دیا گیا اور قبرستان مائی ہیر میں تدفین کے لیے جنازہ لے گئے، مگر ان کے لیے قدرت نے دوسری جگہ مقرر کر رکھی تھی، چنانچہ وہاں سے ان کا جسد پھر واپس لا کر شہید روڈ جامع مسجد نور کے احاطہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ حاجی محمد شریف کا بیان ہے کہ انتقال کے روز عصر کے وقت حضرت صاحب نے خود غسل کیا اور کپڑے تبدیل کیے، گویا انہیں پہلے سے خبر تھی،
جس وقت ان کا جسد قبر میں رکھا گیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت احمد درویش چونکہ قناعت پسند، سادہ طبیعت، متوکل اور متوسل بزرگ تھے، اس لیے بہت کم دوسروں کے ہاں جاتے۔ جنگ کے ایک ڈپٹی کمشنر چودھری بشیر احمد تارڑ نے، جو ان کے ہاں اکثر حاضری دیتے تھے، ان سے درخواست کی کہ رمضان شریف ان کے ہاں گزاریں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ جو ہی شوال کا چاند نظر آیا، آپ ان کی کوٹھی سے میزبان کو اطلاع دیے بغیر اپنی رہائش گاہ پر چلے آئے، اور جب بشیر احمد تارڑ نے ان سے کہا کہ حضور مجھے تو آنے دیتے، تو انہوں نے فرمایا میں نے تو وعدہ صرف رمضان شریف کے لیے کیا تھا، شوال کا چاند ہونے پر وعدہ پورا ہو گیا، اگر میں مزید ٹھہرتا تو وعدہ خلافی ہوتی۔ حاجی احمد درویش شریعت کے تمام چھوٹے بڑے احکامات کی پابندی کرتے تھے۔ خلیفہ صوفی احمد یار، ولادت 1838، وفات 1937، مدفن قصبہ چاندنا، کچھی، تحصیل جھنگ۔ حضرت خلیفہ صوفی احمد یار صاحب کچھی کے مشہور صوفی بزرگ اور با کرامت متوکل درویش ہوئے ہیں۔ آپ حضرت سلطان شہید کھوکھر قطب شاہی کے ہم عصر حضرت میاں دلیل کی اولاد میں 10ویں پشت تھے۔ آپ کی ولادت 1838 عیسوی ماہ اپریل میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم خلیفہ محمد یار صاحب بھی اپنے وقت کے مشہور بزرگ ہوئے ہیں۔ اس خاندان کے اکثر بزرگ حضرت زکریا ملتانی کی اولاد کے اطالی کو خدام رہے۔ خلیفہ صاحب خاندانی اعتبار سے اولیاء اعظام کی نگاہوں میں باعتبار شمار ہوتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو روحانی فیوز و برکات کے علاوہ فن شہ سواری کا ملکہ بھی عطا کیا تھا، جس کے باعث مختلف با اثر شخصیتوں نے ہمیشہ آپ کا احترام کیا اور انعامات سے نوازا۔ چونکہ آپ توکل و فقر کے رسیا تھے، اس لیے دنیاوی مال و دولت کی کبھی پرواہ نہ کی، دنیاوی دھندوں سے بے نیاز رہے، ساری زندگی سلوک و معرفت کی منزلوں میں گزاری۔ اولیاء اعظام کی خدمت اور دین حق کی تبلیغ آپ کا شغل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف آستانوں سے آپ کا سلسلہ نیاز مندی قائم رہا، خاص طور پر آستانہ عالیہ حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی سے روحانی فیض کی دولت سمیٹ۔ اسی باعث تزکیہ نفس پر زیادہ زور دیتے اور مجاہدہ و ریاضت کو مستقل طور پر اختیار فرمایا۔ عموماً وظائف فرماتے، عبادت میں مصروف رہتے، خاص طور پر رات کے پچھلے پہر آپ خشوع و خضوع سے مصروف عبادت ہوتے اور آپ پر استغراق طاری رہتا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دین حاصل کرنے کے بعد حضرت غلام حیدر علی شاہ جلال پوری سے بیعت فرمائی۔ بعد میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی سے فیض حاصل کیا۔ آپ چشتیہ سلسلہ کے مسلمہ مبلغ تھے۔ آپ مقبول بارگاہ تھے، جو زبان سے فرماتے خدائے ذوالجلال کے حکم سے وہی ہوتا۔ آپ سے بے شمار کرامات مشہور و منسوب ہیں۔ آپ کا انتقال 1938 عیسوی میں ہوا اور علاقہ کچھی کے قبرستان گل محمد میں دفن ہوئے۔ آپ کی اولاد بھی علم و عمل کی دولت سے فیضیاب ہوئی۔ آپ نے 3 شادیاں کیں لیکن اولاد نصیب نہ ہوئی، کیونکہ بچے پیدا ہوتے اور فوت ہو جاتے۔ بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ قصیدہ بردہ کسی مجاز بزرگ کی اجازت کے بغیر پڑھتے تھے، چنانچہ آپ نے پیر غلام حیدر علی جلال پور شریف سے قصیدہ پڑھنے کی باقاعدہ اجازت حاصل کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ اولاد نرینہ میں مولوی صفدر مرحوم، مولوی ارشاد علی اور شہ سوار محمد انعام 3 بیٹے ہوئے۔ مولوی ارشاد علی کے صاحبزادے ظفر اقبال احمد ہیں، جو فقراء کے خادم ہیں۔ حضرت خلیفہ صوفی احمد یار صاحب کو آستانہ غوث بہاءالحق زکریا سے خلافت ملی اور حضرت شاہ جیونا، حضرت غلام حیدر شاہ صاحب جلال پوری ضلع جہلم، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی اور مولوی مراد علی صاحب کھیڑا کے خدام و سجادگان سے قلبی مراسم استوار رہے۔ ناظرین، اس چینل پر اولیاء کرام کا تعارف، ان کی دینی خدمات اور کرامات کے بارے معلومات پیش کی جاتی ہیں۔ آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔